15 रुपए का नोट। अब जबकि मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जब आदमी कुछ कुछ बच्चों जैसा हो जाता है। वो बच्चों की तरह ज़िद करता है, ख्वाब देखता है और चाहता है कि वो सब कुछ वैसे ही हो जाए जैसा वो चाहता है। लेकिन उसे ये पता होता है कि सब कुछ वैसे वैसे नहीं हो सकता जैसा वो सोच रहा है। खैर, बच्चे को तो इल्म ही नहीं होता कि वैसा होगा या नहीं। इसने तो हर इस चीज़ की तलब करनी होती है जो उसे अच्छी लगे। हम भी जब बच्चे थे या छोटे थे तो ऐसे ही ज़िद किया करते थे, और ये वालिदैन का हौसला होता है कि वो बच्चों की जो ज़िद्दें पूरी नहीं कर सकते, बच्चों को कुछ और दे दिलाकर और इनकी तवज्जो किसी और चीज़ की जानिब मबज़ूल करवाकर जान छुड़वा लेते हैं। ख़वातीनो हज़रात, बूढ़े शख्स और बच्चे में इतना ही फ़ासला होता है जितना एक गहरे पानी में डूबते हुए शख्स का मौत से। हमारे बाबा कहा करते हैं कि वो शख्स जिसके बाल उम्र से सफ़ेद हों और वो कम गो हो, वो बड़ा दाना होता है। वो अपनी खामोशी से ख़ुद को बुढ़ापे से महफूज रखता है। आपको ऐसे बूढ़े कम मिलेंगे जो ज़्यादा खामोश रहते हों। आपको ज़्यादा बूढ़े तो मेरी तरह के ही मिलेंगे जो बस अपना भाषण झाड़ते रहते हैं और ख़याल करते हैं कि अगर हमने ये ना कहा तो शायद दुनिया के काम रुक जाएंगे या सब कुछ बिगड़ जाएगा, और वो हर बात में अपनी टांग अड़ाना ज़रूरी समझते हैं। बच्चों, अब ऐसा भी नहीं है कि बोलने वाले सारे बूढ़े या बाबे ही ख़राब हैं। उम्र जैसे ही गुज़रे तजर्बात कराती है। हर गुज़रता दिन आने वाले दिन की निस्बत बाज़ औक़ात बेहतर नहीं भी होता और बाज़ औक़ात बुरा नहीं होता। जो कौमें तरक्की करती हैं वो अपने माजी को साथ चिमटाए नहीं रखती, बल्कि माजी की गलतियों, खामियों और कोताहियों को सामने रख कर अपने हाल में और मुस्तकबिल में दाखिल होती हैं। नौजवानों को भी गलतियां करने का इतना ही हक है जितना हम बूढ़ों को अपनी जवानी में था। जब तक इंसान गलती नहीं करेगा वो अपनी इस्लाह कैसे करेगा? मेरे एक दोस्त का बेटा बज़िद था कि वो एक्टर बनेगा, लेकिन मेरा वो दोस्त उसे सख्ती से, प्यार से, हर तरीके से मना कर चुका था। तंग आकर मुझे कहने लगा कि उसे ये परेशानी लाहक है और उसका बेटा इसकी बात मानने से माज़रत ख़्वाह है। मैंने दोस्त से कहा कि यार, तू उसे क्यों मना करता है? कहने लगा कि मैंने भी अपने कॉलेज के ज़माने में अदाकारी की कोशिश की थी, लिहाजा मैं नाकाम रहा था, इसलिए ये भी नाकाम रहेगा और उसे ये फ़ील्ड या प्रोफेशन इख्तियार नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आपका नाकाम रहे तो ये भी नाकाम रहेगा? लेकिन वो बज़िद था कि वो जो समझता है वो ही दुरुस्त है। हमारे यहाँ ये एक मसला है कि हम अपनी औलादों को वो बनाने के लिए मुतफ़क्किर रहते हैं जो हम चाहते हैं। किसी हद तक ये ठीक भी होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही ठीक नहीं होता। मुझे एक बार ट्रेन से लाहौर से बाहर जाने का इत्तफ़ाक हुआ। मैं जिस डब्बे में सफ़र कर रहा था, इसमें एक बूढ़ा भी बैठा था। इसकी उम्र मुझसे काफ़ी ज़्यादा थी। इसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी और बोसीदा से कपड़ों में मलबूस था। इसके जिस्म से अजीब सी स्मेल आ रही थी। ऐसा लगता था कि शायद वो दिन भर जिस्मानी मुशक्क़त करता रहा है और बार बार कपड़े पसीने में शरबूर होने के बायस इससे ऐसी हुमक बदबू आ रही है। मैं हस्बे आदत इससे बातें करने लगा। गो तबीयत नहीं चाह रही थी, लेकिन तजस्सुस की हिस्स बेदार हुई और मैं इससे बातें करने लगा। मैंने कहा, बाबा कहाँ जाना है? अब वो शख्स मुस्कुराया और कहा, घर। अब मैं कुछ तिलमिलाया भी, लेकिन मुझे लगा कि वो कोई आम शख्स नहीं बल्कि ये कोई बाबा है। जो इसने मुझे मुख्तसर सा जवाब और जामे जवाब दिया। मैं इसके ज़रा करीब हो गया और कहा कि जवानी अच्छी होती है या बुढ़ापा? इसने कहा, जवानों के लिए बुढ़ापा और बूढ़ों के लिए जवानी। मैंने कहा, वो कैसे? बोला, बूढ़े अगर जवान हो जाएं तो वो अपनी पहली वाली गलतियां शायद दोबारा ना दोहराएं, और अगर जवान बूढ़ों के तजर्बों के तौर पर लें तो इनकी जवानी बेदाग और बेऐब गुजरे। इस बोसीदा कपड़ों वाले बूढ़े ने इतनी वज़नी बात की थी कि बड़े मुफक्किर और दानिश्वर ऐसी बात नहीं कर सकते। ये बात इसके तजर्बात का निचोड़ थी जो इसने मुझ जैसे कम फहम आदमी से कर दी। ख़वातीनो हज़रात, बूढ़ों पर तमाम तनकीद छोड़कर और इनकी बातों से बेजारी को एक तरफ रख दें और थोड़ा सोचें कि हम अपने बड़ों के हवाले से और इनसे सलूक के बारे में क्या हुक्म दिया गया है। गौर करें तो पता चलता है कि खुदावंद करीम ने अपने नबियों को नबूवत अमूमन बड़ी उम्र में दी। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान 40 बरस की उम्र में किया, और हुक्म है कि बच्चों पर शफ़क़त करो और बूढ़ों का एहतराम करो। ये आम बात नहीं, इसके पीछे बड़ा मानी पोशीदा हो सकते हैं।
جب کسی معاشرے میں یا ملک میں اولاد والدین سے عاجز آ جاتی ہے اور بزرگوں کو لاوارث قرار دے کر اولڈ ہومز میں بھرتی کروا دیا جاتا ہے تو قوم زوال کا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا یہ بات کرنے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ بتانا ہے کہ اس بگاڑ سے جنم لینے لگتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے بوڑھے باپ سے بہت تنگ تھا، ایک دن اسے کمر پر لاد کر گھر سے باہر نکلتا ہے اور چلتے چلتے وہ دونوں دریا پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ شخص پانی میں اترتا ہے اور گہرے پانی میں جانے لگتا ہے، اور ایک مقام پر اس کا بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیری روز روز کی بڑبڑ سے تنگ آ کر تجھے دریا برد کرنے آیا ہوں۔ یا ہو سکتا ہے اس نے اپنے باپ کو کوئی اور جواب دیا ہو اور سوچ رہا ہو کہ تجھے ذرا گہرے پانی میں، تو اس کا بوڑھا باپ جواب دیتا ہے بیٹا جس جگہ تو مجھے پھینک رہا ہے یہاں نہ پھینکنا بلکہ ذرا اور آگے اور گہرے پانی میں پھینکنا۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ اس جگہ میں نے تمہارے دادا اور اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ یہ سن کر اس کا بیٹا اپنے باپ کو واپس گھر لے آتا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہوگا تو اس کی منزل اس سے بھی گہرا پانی ہوگا جہاں وہ اپنے باپ کو پھینکنے والا تھا۔ عدلے کا بدلہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت غریب تھا، زندگی اس پر بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس ایک فن تھا، وہ یہ کہ وہ نوٹ جسے اپنی کرنسی نوٹ کہتے ہیں بنانے کا ماہر تھا۔ اب طبیعت بھی اس کی فقیرانہ قسم کی تھی اور اس وجہ سے وہ بالکل ننگ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بیچ ڈالے اور اس پر آسودگی کے دن آ جائیں۔ اس نے ایک دن اپنا وہ کل اثاثہ جو فقط زمین کا ہی ٹکڑا تھا بیچ ڈالا، اس سے 2 لاکھ کے کرنسی نوٹ بنا ڈالے، اور اس نے اتنی بڑی دولت ہاتھ آ جانے پر اسے دھڑا دھڑ خرچ کرنا بھی شروع کر دیا، اور اس کے پاس تمام کے تمام پیسے ختم ہو گئے۔ اب اس کے پاس اتنی ہی سیاہی اور کاغذ رہ گیا کہ وہ اس سے ایک ہی نوٹ بنا سکتا تھا، اور ایک مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سے کوئی بڑی مالیت کا نوٹ بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چلیں کوئی چھوٹا نوٹ ہی بنا لیا جائے اور اس سے کچھ ضروری سامان خرید کر زیادہ نوٹ بنا لیے جائیں۔ اس نے نوٹ بنانے کی کوشش کی۔ وہ چونکہ پریشان اور کوفت کی اذیت اور کیفیت سے گزر رہا تھا، جب اس نے نوٹ بنایا تو وہ 15 روپے کا نوٹ تھا۔ اس کے لیے ایک نئی مصیبت یہ کھڑی ہو گئی کہ نوٹ بھی بن گیا، لیکن وہ 15 روپے کا تھا جو چل ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر اس نے چلانے کی کوشش کی تو پکڑے جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ وہ کئی دن شش و پن میں رہا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوٹ کو ایسے آدمی کے پاس خرچ کرے گا جو یہ نہ جانتا ہو کہ 15 روپے کے نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور کسی بھولے شخص کے پاس خرچ کر کے کام چلایا جائے۔ اس نے ایک بوڑھا اور بھولا قسم کا آدمی تلاش کیا اور کہا کہ بابا اسے 15 روپے کا چینج یا چھٹا چاہیے۔ اس بوڑھے شخص نے نوٹ کو غور سے دیکھا اور اس شخص کو 2 نوٹ تھما دیے۔ وہ شخص اپنی ذہانت اور مکاری پر ناز کرتا اور عقل پر اتراتا ہوا جلدی جلدی وہاں سے چل دیا کہ اگر رکا رہا تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ جب اس نے گھر یا وہاں سے دور جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 2 7.5 روپے کے نوٹ تھے۔ خواتین و حضرات، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر بڑی چالاکی سے کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ پھر ہم وہ سوچتے ہیں جو نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں پہلے پروگراموں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم چاہیے پر بڑی توجہ دیتے ہیں کہ جی ایسے ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کوئی کام کر کے کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا اور میں نے یہ کر دیا ہے۔ ہماری زندگی پر بڑھتا ہوا بوجھ ہمیں ایسا کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ خواب دیکھنے ضرور چاہیے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد اور تگ و دو بھی ضروری ہے۔ میں کئی سالوں سے اس جدوجہد میں ہوں کہ ڈائٹنگ کروں گا۔ اس کے لیے کبھی دل سے جدوجہد نہیں کی اور یہ عمل نہیں کر سکا، اگر کیا بھی ہے تو بہت ہی قلیل عرصے کے لیے، اور اب میں نے یہ خیال ہی دل سے نکال دیا ہے کہ مجھے ڈائٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو بھی ملا ہے جی بھر کے کھانا ہے، بے وقت کھانا ہے، اور یہ فکر نہیں کرنی کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میرے پوتے پوتیاں مجھے کہتے ہیں کہ دادا یہ نہ کھائیں، آپ موٹے ہو جائیں گے، جسم میں کولیسٹرول بڑھ جائے گا، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر میں خود کو ایسی چیزوں سے مکمل روک نہیں سکتا تو نہیں روکوں گا، ساری بد پرہیزی کروں گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ خود
کہ آپ خواب نہ دیکھیں یا ڈائٹنگ نہ کریں، ضرور کریں، لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باہر کا جسم خوبصورت ہو، جاذب نظر ہو، اس طرح کوشش اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا اندر ہی اجلا اور خوبصورت ہو۔ ہماری کئی بیماریاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم خوراک بھی اچھی کھاتے ہیں، چہرے یا جسم کی خوبصورتی کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، صبح کی سیر بھی کرتے ہیں، پھر بھی بیمار رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیماری وارد ہو جاتی ہے۔ ہمارے بابا کہا کرتے ہیں کہ باہر کے جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے اندر کو بیماریوں سے مبرہ کرنا چاہیے۔ درخت جس کے اندر بیماری ہو اور اس کو گھن لگا ہو، ہوا اور اندر ہی اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا جا رہا ہو، اور ہم اس کی اصل بیماری کا علاج کرنے کے بجائے اسے باہر سے اسپرے کرتے رہیں، اس پر روشنیاں یا بلب لگا دیں، تو ہم اس درخت کی اندر کی بیماری نہیں روک سکتے۔ وہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب ہم اس کی جڑوں یا تنوں کی مٹی کھود کر اس میں چونا ڈالیں گے، کیڑے مار ادویات ڈالیں گے اور اسے پانی دیں گے۔ ایسا ہی انسان کا حال ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندر اپنی روح کا احاطہ ضرور کریں، اور دن میں کسی بھی وقت اکیلے بیٹھ کر اپنی سیلف پروگیشن کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا، بچپن میں لڑکیاں گڈیاں پٹولے بناتی ہیں اور آئے روز ان کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں، اپنی گڑیا کے بال سنوارتی ہیں۔ اگر ان کی گڑیا کے اندر جمع پرانے کپڑوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ باہر نکل آئیں یا ہاتھ لگ لگ کر خراب ہو جائیں، تو ان کی اس گڑیا کی بیرونی خوبصورتی اور اکڑپن میں بھی فرق آتا ہے، چاہے ان کے اوپر کتنا ہی بناؤ سنگھار نہ کیا جائے۔ جب ہم بچے تھے تو گڈے اور گڈی کی شادی پر جب کسی بات پر الجھ پڑتے تھے تو ایک سرے سے ایک گڈی کو پکڑ لیتا اور دوسرے سرے سے دوسرا، اس طرح وہ بیچاری گڈی ڈھلک جاتی۔ ہماری زندگی بھی اس گڈی اور گڈے کی طرح سے ہی ہے، اس کے اندر کا بناؤ سنگھار بھی اتنا ہی ضروری ہے جس قدر باہر کا۔ ہمارے بزرگ بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ان کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ احترام رہنا ضروری ہے۔ یہ بوڑھے اور بزرگ اس اثاثے کی طرح سے ہیں جس طرح سے اس نوٹ بنانے والے کے پاس آخری نوٹ بنانے کا سامان اور بچوں کے لیے گڈی اور گڈا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی 15 روپے کا نوٹ بنا ڈالا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ اللہ آپ کو